أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ولما رجع اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام الی قومہ اپنی قوم کی طرف غضبانہ غصے سے بھری ہوئے آصفا افسوس کھاتی ہوئے قالا تو کہا بئس ما خلفتمونی بہت ہی بری تم نے میری بعد میری نیابت کی ہے اعجل تم کیوں جلدی کی تم نے اپنے رب کے حکم کی وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ اور ڈال دی تختیاں وَأَخَذَ اور پکڑ لیا بِرَأْسِ أَخِيهِ اپنے بھائی کے سر کو يَجُرُّهُ إِلَيْكَ تو کھینچنے لگے اس کو الیک اپنی طرف قال تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے ان القوم بے شک قوم نے مجھے کمزور سمجھا تھا وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے فَلَا تُشْمِتْ پس مت کش کر میرے دشمنوں کو وَلَا تَجْعَلْنِي اور مت ملا تو مجھے مع القوم الظالمین ظالم قوم کے ساتھ قال تو موسیٰ علیہ السلام بولے رب اے میرے رب اغفر لی معاف کر دے مجھے بھی والے اخی اور میرے بھائی کو بھی وَأَدْخِلْنَا اور تو داخل کر دے ہمیں فی رحمتک اپنی رحمت میں وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے گئے تو پیچھے جو کچھ سامری نے کیا وہ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بطور وحی کے وہاں کے طور پہاڑ پہ خبر دے دی تھی لیکن ایک بات ہوتی ہے سنی سنائی اور ایک ہوتی ہے دیکھی ہوئی سنی ہوئی بات کا اثر الگ ہوتا ہے اور دیکھی ہوئی بات کا اثر الگ ہوتا ہے تو سن تو لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي یہ خبر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں دے دی تھی آگے جب دیکھا اپنی قوم کو کہ وہ بچڑے کے سامنے جھکتے ہیں اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر جو وہ آواز تھی نا جب یہ اس بچڑے کو سجدہ کرتے تو وہ آواز رک جاتی جب سجدہ ختم کرتے تو آواز پھر شروع ہو جاتی تو اب یہ کرتب اپنی قوم کا جب دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے سے بھر گئے اور افسوس کھانے لگے کہ میں نے کتنی محنت کی ہے اور کس طرح مسئلہ توحید ان کے دلوں کے اندر راسخ کرنے کی کوشش کی اور کس طرح ان کو جو ہے وہ میں نے توحید کے اوپر لگایا لیکن میرے جانے کی دیر تھی اور 1 مہینہ بھی انہوں نے صبر نہیں کیا پھر جو ہے وہ بت پرستی کے اندر اور اس طرح جو ہے وہ بچڑا پرستی کے اندر آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ ہوا
اور اسی کا قرآن نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے آ کر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بئس ما خلفتمونی من بعدی، کہ میرے جانے کے بعد تم نے میری بہت ہی بری نیابت کی ہے، بہت ہی غلط قسم کی نیابت کی ہے۔ اس طرح کی توقع مجھے نہیں تھی، امید نہیں تھی کہ میرے جانے کے بعد تم میرے انتظار کیے بغیر جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ پھر آگے کہا عاجل تم امر ربکم، کیوں جلدی کی تم نے اپنے رب کے حکم کی؟ اپنے رب کے حکم کا انتظار کرتے۔ اپنے رب کے حکم سے یہاں مراد یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تورات لینے کے لیے گئے تھے، تو تورات اللہ کی کتاب تھی اور اس میں جو کچھ تھا اللہ کا حکم تھا، اللہ کے احکام تھے۔ تو فرمایا عاجل تم امر ربکم، اپنے رب کے حکم کی تم نے کیوں جلدی کی؟ کیوں اتنے جلدی تم نے جو ہے وہ یہ کام شروع کر دیا؟ کم سے کم کتاب تو لانے دیتے، اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ ہوتا۔ اور وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، القاء کا معنی ہے ڈالنا، اور الواح لوح کی جمع ہے۔ جو تختیوں کے اوپر تورات لکھی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کے اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا۔ بعض حضرات نے یہاں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے سے پھینک دی تختیاں، لیکن یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کلام ہے، اور اللہ کی کلام کو نبی غصے سے پھینک دے، یہ تو گناہ ہے۔ میرا اور آپ کا بھی یقیناً عقیدہ ہے کہ نبی گناہ سے پاک ہوتا ہے، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی نبی جو ہے وہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں، اور اس طرح اللہ کی کلام کو پھینک دینا یہ جو ہے یہ گناہ ہے، یہ پیغمبر سے سرزد نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہاں معنی کریں گے القل والالواح، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے جب اپنی قوم کو دیکھا کہ وہ یعنی اس پچھڑی کی عبادت کے اندر مصروف ہے، تو جلدی سے ان تختیوں کو رکھ دیا۔ اب جلدی سے رکھنے کی وجہ سے قرآن نے اس کو جو ہے وہ القل الواح ڈالنے کے ساتھ تعبیر کر دیا۔ ڈالی نہیں تھی بلکہ جلدی سے جو ہے وہ رکھ دی ہے، جلدی سے رکھ دی ہے۔ جیسا کہ آپ نے سورہ قصص کے اندر پڑھا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ایک مکہ مارا تھا نا قبطی کو، تو وہ قتل ہو گیا تھا۔ وہ ارادہ قتل نہیں تھا، لیکن اس کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل سے تعبیر کیا ہے، حالانکہ وہ ارادہ قتل نہیں تھا۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ ایک چیز کو جو ہے وہ تھوڑا سا آگے تنبیہ کے لیے ذکر کر دیا جاتا ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کو پھینکا نہیں تھا، تو فرمایا وَأَلْقَ الْأَلْوَاحَ، رکھ دی وہ تختیاں، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، آ کر حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑ لیا۔ دوسرے مقام پہ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تھوڑا سا اور بھی واضح کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ جب آئے تو آ کر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے داڑھی اور سر کو پکڑ لیا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، یہاں لحیہ کا لفظ بھی آیا ہے، اور یہاں جو مذکورہ آیت ہے یہاں صرف رأس کا لفظ ہے، یعنی سر کو پکڑنا۔ اور یہاں سورہ طٰہٰ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر کے بالوں کو بھی پکڑا، داڑھی کے بالوں کو بھی پکڑا۔ تو یہ داڑھی تب ہی پکڑی جاتی ہے کہ وہ اتنی تھی کہ ہاتھوں کے اندر آ جاتی تھی۔ اگر آج کل جو فیشنی خط ہے، جو عموماً فیشنی خط رکھا گیا ہے، اگر اتنی داڑھی ہوتی تو پھر ہاتھوں میں نہ آتی۔ پتہ چلا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی بڑی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر آ گئی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی کو بھی مت پکڑ اور میرے جو ہے وہ سر کو بھی مت پکڑ۔ یہاں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر کو پکڑ کر یا جرہ الیک، اپنی طرف کھینچا، غصے سے جو ہے وہ کھینچا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو آگے حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، میری قوم نے مجھے حقیر سمجھا، مجھے کچھ بھی نہ سمجھا،
میری نیابت ان کے ہاں کچھ بھی جو ہے وہ وقت نہیں رکھتی تھی۔ اگر انہوں نے مکمل طور کے مجھے نیب مانا ہوتا تو لہذا وہ میری بات کو مانتے، لیکن میں نے ان کو منع کیا، لہذا وہ نہ روکے تو انہوں نے مجھے حقیر سمجھا، اور اگر مزید میں آگے بڑھتا تو کیا ہوتے، وہ مجھے قتل کر دیتے، قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے۔ تو پتہ چلا کہ جب اس طرح کا مسئلہ ہو کہ بھئی مطلب ہے جنگ و جدال کا مسئلہ ہو، اور وہ مسئلہ جو ہے وہ اس طرح کا فرض کی حد تک نہ ہو، واجب کی حد تک نہ ہو، تو پھر مصلحت یہی ہے کہ انسان الگ ہو جائے، سمجھائے۔ اگر مد مقابل سامنے والا سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر الگ ہو جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ پتہ چلا کہ دینی حمیت کی وجہ سے غصہ کرنا بھی جائز ہے، حالانکہ حدیث کے اندر جو ہے وہ غصہ کرنا منع آیا ہے کہ لیس شدید بسرعہ، کہ بہادر وہ شخص نہیں ہے کہ جو ہے وہ کسی کو بچھاڑنے والے ہے، بلکہ بہادر وہ ہے کہ جس کو غصہ آئے وہ اپنے غصے کو پی جائے۔ اور چوتھے پارے کے اندر اللہ رب العزت نے غصے کے پینے والوں کی تعریف کی کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ جو غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام نے جو غصہ کیا یہ دینی حمیت تھی، تو پتہ چلا دینی اعتبار سے غصہ کرنا جائز ہے۔ اگر دین کے اندر کوئی اس طرح کی چیزیں ڈالی جا رہی ہوں جس کے دین سمجھا کر ڈالی جا رہی ہوں، یا دین کے اندر کچھ کمی کی جا رہی ہو، یا اور دین کے اندر کوئی رد و بدل ایسا کیا جا رہا ہو، تو جاننے والا سمجھے کہ یہ غلط کر رہا ہے اور اس کے اندر غصہ کرے تو دینی غصہ کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ تو فرمایا فلا تشمت بی بالاعداء ولا تجعلنی مع القوم الظالمین۔ آگے مزید فرمایا کہ اے میرے بھائی میرے دشمنوں کو مت خوش کر۔ جب آپ اس طرح کرو گے نا، اور آپ جو ہے وہ میری داڑھی کو بھی پکڑو گے، میرے سر کے بالوں کو بھی پکڑو گے، پھر جھنجھوڑو گے، غصے ہوگے، تو میرے جو دشمن ہیں وہ خوش ہوں گے، لہذا ہمارا نقصان ہوگا، دشمنوں کا فائدہ ہوگا، ان کو جو ہے وہ ہنسنے کا موقع ملے گا۔ فرمایا میرے بھائی میرے دشمنوں کو خوش مت کر، میرے دشمنوں کو مت ہنسا۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ تو جو بچڑے کی پوجا کرنے والے ہیں یہ تو ظالم ہیں، اور میں تو الگ تھلگ ہو کے بیٹھا ہوں، میں تو ان کو منع کرتا رہا، اب جو ہے وہ آپ مجھے ظالم قوم کے ساتھ مت ملائے، یہ تو ظالم ہے، میں الحمدللہ نبی ہوں اور آپ کے نقش قدم کے اوپر چلنے والا ہوں، فلا تجعلنی مع القوم الظالمین، مجھے ظالموں کے ساتھ مت ملائیے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، ٹھنڈا ہو جانے کے بعد اپنے لیے بھی دعا کی اور اپنے بھائی کے لیے بھی۔ دیکھو دعا تو گناہ سے کی جاتی ہے، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی نبی ہیں اور اپنا بھائی بھی نبی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ یہ دعا کوئی ضروری نہیں ہے کہ گناہ کے لیے ہی کی جائے، بعض اوقات درجات کی بلندی کے لیے بھی ہوتی ہے، اور نبی اور انبیاء علیہ السلام کی جتنے بھی اپنے حق میں دعائیں ہیں یا درجات کی بلندی کے لیے ہے یا پھر امت کو تعلیم دینے کے لیے ہے، چونکہ نبی کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، امت کو تعلیم دینے کی نیت سے ہے یا پھر جو ہے وہ درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ اور یہاں جو دعا کر رہی ہیں تو ایک تو اس میں شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے حضرت ہارون علیہ السلام میرے جانے کے بعد میری نیابت میں ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو، تو اس کوتاہی کو دور کرنے کے لیے اور اپنے لیے اس لیے کر رہی ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیوں کو جلدی سے رکھا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھا تو اپنے لیے بھی دعا کر رہی ہیں۔ ایک نمبر دو کہ آدمی جب بھی کسی کے لیے دعا کرے تو اپنے لیے بھی دعا کرے۔ ہم سے یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، ہم کسی کی تعزیت کے لیے بھی جاتے ہیں تو جا کر کہتی ہے کہ اللہ میرے بھائی کو معاف کرے، اللہ فلاں کو معاف کرے، اچھی بات ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت تم کسی کی تعزیت کے لیے جاتے ہو اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہو تو اس وقت جو ہے وہ آپ کے ان الفاظ کے اوپر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہوتی ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ اس وقت اپنے لیے بھی دعا کیا کرو اور اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کیا کرو۔ ہم بھائی کے لیے تو دعا کرتے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔
حالانکہ میں بھی مغفرت کا محتاج ہوں، آپ بھی مغفرت کے محتاج ہیں، تو اس لیے جب بھی کسی کی تعزیت کے اوپر جائیں تو پہلے اپنے لیے کریں، پھر جو ہے وہ اپنے بھائی کے لیے کریں۔ جہاں پہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اغفر لی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، والے اخی، اللہ میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، وَأَدْخِلْنَا، اور اللہ داخل کر دے تو ہمیں فی رحمتِ کا، اپنی رحمت میں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا الہ العالمین، جو پڑھا پڑھایا اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ حاضرین کا بیٹھنا، حاضرین کا سننا، اللہ اپنے دربار کے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ حاضرین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جس پریشانی کے اندر مبتلا ہیں، گھریلو پریشانی ہے، خارجی پریشانی ہے، خانگی پریشانی ہے، ہر پریشانیوں سے اللہ رب العزت حفاظت فرما اور پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی بہنیں اور مائیں اور جو ہے وہ بوڑھے حضرات دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ رب العزت تمام کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ باران رحمت عطا فرما۔ یا اللہ خیریت کی باران رحمت عطا فرما۔ اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا مریا عاجلا غیر عاجل نافعا غیر ضار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔